بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انقلاب چمن دہر کی دیکھی تکمیل، انقلاب چمن دہر کی دیکھی تکمیل، آج قارون بھی کہہ دیتا ہے حاتم کو بخیل۔ بو حنیفہ کو کہے طفل دبستاں جاہل، بو حنیفہ کو کہے طفل دبستاں جاہل، شیخ کی کرتے ہیں اسکول کے بچے تذلیل۔ حسن یوسف میں بتانے لگا ابر الصوائب، حسن یوسف میں بتانے لگا ابر الصوائب، لگ گئے چونٹی کو بھی پر کہنے لگی ہیچ ہے فیل۔ محترم سامعین کرام، آپ نے ناگپور کے فاروق خان رضوی کو سنا ہوگا، اور جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے کہ یہ شخص، اس کا مشغلہ اور اس کا کام صرف اور صرف اپنے مخالفین خصوصاً علماء دیوبند کے خلاف بھونکنا، بد زبانی کرنا، بازاری زبان استعمال کرنا، بے حیائی اور بد زبانی اور اپنے خبث باطنی کا مظاہرہ کرنا۔ ظاہر ہے کل اناء یترشح بما فیہ، جس برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ جس دل کے اندر، جس بدن کے اندر، جس دماغ کے اندر خباثت ہوگی، گندگی ہوگی، نجاست ہوگی، تو اس سے گندگی، نجاست اور خباثت ہی باہر آئے گی۔ اس کے اندر بھی خباثت، گندگی اور نجاست بھری ہوئی ہے، اور وہی نجاست باہر نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے کوئی خیر کی امید نہ ہے، نہ کی جا سکتی ہے، اور نہ اسے اللہ تبارک و تعالی خیر کی توفیق اللہ نے اسے دی ہے، اور نہ اللہ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے فرما دیا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کا مظاہرہ کرے، یا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پھٹکار ہے کہ اسے ورثے میں جو کچھ ملا ہے وہ گالیاں ہیں، بازاریت ہے، فحاشی ہے، بے حیائی اسے جو ہے ورثے میں ملی ہوئی ہے۔ تو یہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہے علماء دیوبند کو کہ میرے سامنے مناظرے میں بیٹھ جاؤ، مناظرہ کر لو۔ حالانکہ حقیقت خود کی یہ ہے کہ مناظرہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اس کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دے کہ لو صاحب قرآن لو اور ناظرہ قرآن پڑھ کے دکھا دو، تو ناظرہ قرآن پڑھنے پہ بھی یہ قادر نہیں ہے۔ یہ ہم نے اسے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے اسے یہ چیلنج ہے کہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر ایک صفحہ صحیح مخارج کے ساتھ ہمیں پڑھ کے دکھا دے، ناظرہ، صرف ناظرہ۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، ناظرہ نہ پڑھ سکتا ہو، کیا مناظرہ وہ خاک کرے گا؟ مناظرہ نام ہی تو قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کرنے کا ہے، مناظرہ نام ہی تو قرآن سنت کی روشنی میں مسئلہ پیش کرنے کا ہے۔ جو آدمی قرآن جانتا ہو نہ حدیث جانتا ہو، قرآن کے الفاظ 2 لائن نہ پڑھ سکتا ہو، 1 لائن عربی عبارت نہ پڑھ سکتا ہو، وہ کہتا ہے میں مناظرہ کروں گا۔ بہت خوب، بہت خوب، صرف پیسے بٹورنے کے لیے، اپنے جاہلوں کو مروب کرنے کے لیے کہ میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ تو کس کے سامنے بیٹھا ہے آج تک؟ تو نے آج تک کب مناظرہ کیا ہے؟ تجھے بریلوی علماء نے کب مناظر کے طور پہ مانا ہے، یہ تسلیم کیا ہے، یا کہیں کسی مناظرے میں پیش کیا؟ مناظرہ کرنے کی تو بات دور کی ہے، کسی مناظرے میں مناظرین حضرات نے، بریلوی جو علماء مناظرین ہیں، انہوں نے تجھے اپنے قریب بھی کہیں بٹھایا ہو تو دکھا، ایک فوٹو دکھا دے صرف۔ تو ہم آج تک یہی کہتے تھے کہ فاروق رضوی نہ مناظر ہے، نہ عالم ہے، اور نہ پڑھا لکھا ہے، نہ یہ مناظرہ کر سکتا ہے۔ صرف بس وہی اپنے کاروبار کے لیے کہ میں جتنا بڑا دعویٰ کروں گا، جتنا بڑا چیلنج کروں گا، جاہلوں پہ اتنا ہی روب پڑے گا اور اتنا ہی میرا کاروبار چلے گا۔ بس چیلنج، میرے سامنے کوئی آئے، میرے سامنے کوئی آئے، میرے سامنے کوئی آئے۔ واہ! اب تک تو یہ بات ہم کہتے تھے کہ یہ جاہل ہے۔ جب یہ بات ہم نے کہی تو بریلوی جو بیچارے عوام ہیں، جو اس کی اندھی عقیدت میں گرفتار ہیں، تو انہیں بہت برا لگا، اور انہوں نے اس کے نتیجے میں گالیاں نکالنی شروع کی، فون کے ذریعے اور پتہ نہیں کیسے کیسے کمنٹ کر کے جو ہے بھدی گالیاں، ننگی گالیاں، بازاری گالیاں انہوں نے نکالنی شروع کر دی۔ لیکن اب وہ باتیں جو ہم کہتے تھے کہ فاروق رضوی جاہل ہے، یہ ذلیل انسان ہے، یہ نہ مناظرہ اس نے کبھی کیا ہے، نہ کر سکتا ہے، اور مناظرہ تو دور کی بات، مناظرے کے میدان میں 5 منٹ مناظرانہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو اب یہی باتیں بریلوی علماء کہہ رہے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے وہ آڈیو ریکارڈنگ، وہ فون ریکارڈنگ، وہ کال ریکارڈنگ پیش کرنے والے ہیں، جس کے اندر 1 یا 2 نہیں بلکہ بڑے بریلویوں کی ایک بڑی جماعت فاروق رضوی کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ جاہل ہے، اور اس نے سنیت کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے،
اور مناظرہ تو دور کی بات ہے، یہ آدمی 5 منٹ مناظرے کی گفتگو نہیں کر سکتا، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی نے اسے مناظرے کے میدان میں بٹھا دیا تو وہ دن سنیت کی ذلت کا اور رسوائی کا دن ہوگا، یہ بدنام کر کے آ جائے گا، وہابی سے رگڑ دیں گے۔ یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، یہ الفاظ آپ آنے والی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر سنیں گے، خود بریلویوں کے بڑے بڑے علماء، جن کے اندر سید مدنی میاں، جن کے اندر مفتی کفیل ہاشمی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف، منظر اسلام بریلی شریف، اور قاری صغیر احمد جوکھن پوری جو ان کے بڑے مناظرین میں سے ہیں، مرکزی مناظرین میں سے، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے اکابرین علماء بریلویوں کے، اس کے اندر آپ ان کی گفتگو سنیں گے، ان کا کلام سنیں گے کہ وہ فاروق رضوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ان کا نظریہ ہے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب بجائے اس کے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور ہمیں گالیاں نکالیں، اگر گالیاں ہی نکالنی ہیں تو اب انہیں نکالیں جو تمہارے اکابرین ہیں اور جو فاروق رضوی کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں اور جو فاروق رضوی کی حقیقت ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ہماری نہیں ہے، اب یہ بات تمہاری ہے، اب تم جانو اگر فاروق رضوی سچا ہے تو تمہارے یہ اتنے سارے علماء جھوٹے ہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو فاروق رضوی جھوٹا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے انہیں چھوڑ دو چاہے اسے چھوڑ دو، ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہم تو یہی کہیں گے کہ جو تمہارے لیے آسان ہو، جو تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو وہی کرو۔ بس میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی باتیں ہم نے پیش کی ہیں یہ تمہارے اکابرین کی ہیں، سنیں اور سن کر جو ہے فاروق رضوی کو آشیرواد دیں۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اور یہ سب کہنے کے لیے ہمیں اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ جب تک یہ باتیں ہماری طرف سے کہی گئی اس وقت تک تو بریلویوں کو یقین نہیں آیا، لیکن بریلویوں کے فاروق رضوی ہو یا بریلوی دوسرے اس کے معتقدین ہو، جاہل معتقدین، انہیں فاروق رضوی کی جو کچھ ذلت ہوئی ہے اس ذلت پہ انہوں نے کفایت نہیں کی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مزید ذلت ہو، مزید رسوائی ہو، اور مزید اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا، اور اب ہم نے جو ہے اس کی ذلت میں اور اس کی رسوائی میں اور اس کی بے حیائی میں آخری کیل ٹھوکی ہے، اس کے تابوت میں آپ کے سامنے ہے۔ اب شکوہ شکایت کرنے سے، رونے دھونے سے، جزا فضا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور اب تو بس یہی کہنا چاہوں گا میں کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم اظہار یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم اظہار یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اب یہ رسوائیاں ہوئی ہیں تو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ فاروق رضوی سے اور گالیاں دلواؤ اور انشاءاللہ رسوائیاں ہوں گی اور ذلت اور بدنامی اٹھانی پڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔